جلد بلد ولد جسد جزو ورزو ونزو وعزملا ولا جذب وصف عيبك ببيت خصملا ولا مقارن له ولا مدعني له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين وعسيم وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے اپنے خاص فضل سے، جس نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. کہہ دو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو دولت نصیب فرمائی ہے، اس دولت کی اگر صحیح معنوں میں حفاظت نہ کی جائے،
جس طرح دنیاوی دولت ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح یہ روحانی دولت اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ حفاظت تو کوئی بھی نعمت اللہ کی انسان کو ملے تو اخلاقی طور پر انسان کا فرض ہے کہ اس نعمت کی حفاظت کرے، چاہے وہ رزق کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، منصب کی شکل میں ہو، ایمان کی شکل میں ہو۔ نعمتوں کی حفاظت نعمت دینے والے کی یاد دہانی کرواتی رہتی ہے، اور اگر نعمتوں کی حفاظت نہ کی جائے، لاپرواہی سے کام لیا جائے تو نعمت کرنے والے نعمت دینے والے کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب نعمتوں کی حفاظت ہونے لگتی ہے، آپ کسی کے تحفے دیے ہوئے کی حفاظت کریں گے تو تحفہ دینے والا کبھی بھولے گا نہیں، ہے کہ نہیں؟ انڈرسٹوڈ کہ کسی تحفے کی قدر اور اس کی حفاظت وہ بتلاتی ہے، ہر وقت یاد کرواتی ہے کہ تجھے یہ تحفہ فلاں نے دیا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، حفاظت کرنا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی، اپنے رازق کی یاد میں رہنا ہے۔ اور جب بندہ ہر وقت اپنے مالک اور خالق کی یاد میں رہتا ہے تو گناہوں سے دور رہتا ہے، نافرمانیوں سے دور رہتا ہے، ناشکریوں سے دور رہتا ہے، حق تلفیوں سے دور رہتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے، ناشکری سے دور رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے رب کی نعمتوں سے غافل ہونے لگے اور نعمت کرنے والے کو نظر انداز کرنے لگے، سب کچھ اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگے، تو پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، انسان عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، نہ دنیاوی زندگی میں سکون باقی رہتا ہے، نہ موت کے بعد آرام اور چین نصیب ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی یاد دے۔ یاد کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ایمان اس کی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ کہ ہے کوئی ایمان سے بڑھ کر کوئی محنت ہے؟ بولتے نہیں، کوئی نعمت نہیں۔ اس ایمان کی حفاظت کیا ہے؟ ان احکامات پر عمل کرنا، انہیں بجا لانا جن احکامات کے ذریعے سے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، ان احکامات کی پیروی کرنا جن کی پیروی کرنے سے رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے، شفائیں ملتی ہیں، برکتیں ملتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اخلاقیات بہتر ہوتی ہے، آداب زندگی میں آتے ہیں، نافرمانی غائب ہوتی ہے، نافرمانی گئی مصیبت گئی، مصیبت گئی بے سکونی گئی، تو چاہت، راحت، سکون دنیاوی زندگی میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جب اس نعمت کرنے والے کی نعمت پر، اس کی یاد دہانیوں پر ہم اس نعمت کو دیکھیں۔ وہ نعمت ہے کیا؟ وہ احکام الہی ہیں جن پر عمل کرنا مسلمان کی زندگی کا اولین فریضہ۔ بہت ساری چیزیں احکام خداوندی سمجھتے ہوئے ہم نظر انداز کر دیتے، بہت ساری چیزیں
سنت رسول سمجھتے ہوئے ہم نظر انداز کر دیتے. تو جن احکامات الہیہ کو سمجھتے ہوئے احکامات ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن سنتوں کو پیارے پیغمبر کا طریقہ سمجھتے ہوئے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ہم اس نعمت کی توہین کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ آپ ایک آیت سنتے ہیں، اسے کوٹ بھی کرتے ہیں، اسے اپنی گفتگو کو اس سے مزین بھی کرتے ہیں، انہیں شیئر کیا جاتا ہے. ہاں کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مطلب کیا؟ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامو. اللہ کی رسی ہے کیا؟ جس چیز کو مضبوطی سے تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ تفرقے سے روکا گیا، تفرقہ ہے کیا؟ فرقہ واریت کیا ہے؟ اللہ کی رسی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بڑی کسی نے چھلانگ لگائی تو اس نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین. اب جو یہ کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، نہ اس کو لا اکراہ کا پتہ نہ دین کا پتہ. سنے سنائے جملے ہیں، سنے سنائے کلمے ہیں، زبان پہ چڑھ گئے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا ان کا مطلب کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ دکان ٹائم پہ کھولنا، اذان ہو جائے دکان بند کر کے نماز پڑھنا، پھر دکان کھول لینا، بس. یہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی زندگی کا مقصد یہ سمجھا میں نماز پڑھنا نہ پیا اللہ اللہ کے خیر سے، میں پڑھ رہا ہوں اللہ اللہ خیر سے، میں تلاوت کر رہا ہوں اللہ اللہ خیر سے. حالانکہ بحیثیت امت محمدیہ اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سنیے گا، اس آیت کا پس منظر بھی سنیے گا، اور اس کے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیے گا کہ اے ایمان والو، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اصل میں یہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. او ایمان والو، او ایمان والو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. کیا ہے رسی اللہ کی؟ اللہ کا قرآن. کیا ہے رسی اللہ کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، پیارے پیغمبر کی سنت اللہ کی رسی، نبی کے اقوال اللہ کی رسی، نبی کے افعال اللہ کی رسی، قرآن کے احکامات اللہ کی رسی، قرآن کا امر اللہ کی رسی، قرآن کا نہیں اللہ کی رسی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں اور اپنی طرف سے کمزور باتوں کی تائید کرنا، پھر ان کمزور باتوں پہ ڈٹ جانا، یہ فرقہ واریت ہے. ہمیں آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ فرقہ واریت کیا ہے. فرقہ واریت کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں، احادیث کے مقابلے میں
کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، رسم و رواج کو ترجیح دینا، سنی سنائی عادات کو ترجیح دینا، وجدنا علیہ آباءنا کو ترجیح دینا، یہ ساری چیزیں فرقہ واریت ہے، تفرقہ ہے۔ جہاں تفرقے ختم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے، جہاں تفرقوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جہاں باتیں مٹ جاتی ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کا سنت طریقہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ، اس طریقے کے آگے سارے طریقے ناکام ہیں، اس طریقے کے آگے سارے طریقے ختم۔ رواج محمد الرسول اللہ والا، راج اللہ کے احکام والا۔ او میاں کامیابی کے دو ہی اصول ہیں، راج کتاب اللہ کا، رواج محمد الرسول اللہ کا۔ راج اللہ کے قرآن کا، رواج محمد ذیشان کا۔ تفرقے ختم، تفرقے ختم، فرقے ختم، نفرت ختم، شرمندگیاں ختم، اختلافات ختم۔ راج اللہ کے قرآن کا، رواج محمد الرسول اللہ ذیشان کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ او مسلمانوں، مغرب سے مشرق میں رہنے والوں، شمال سے جنوب میں رہنے والوں، تم سب کے سب پابندو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب پابندو اللہ کی رسی کے۔ رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ بولو رسی کیا ہے؟ اب بولو رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ رسی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا فرمان۔ رسی کیا؟ اقوال محمد، افعال محمد، طریقہ محمد الرسول اللہ۔ یہ رسی ہے اللہ کی، احکام خدا بندی، یہ رسی ہے اللہ کی۔ اور میاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب اللہ کے قرآن کے احکامات، اللہ کے قرآن کے نظریات، اللہ کے قرآن کے اعتقادیات، اللہ کے قرآن کے مطابق عقیدہ، اللہ کے قرآن کے مطابق نظریہ، اللہ کے قرآن کے مطابق سوچ، اللہ کے قرآن کے مطابق احکامات، محمد الرسول اللہ کا طریقہ، ایسا معتبر طریقہ جس پر کسی نے کلام نہ کیا ہو، جو طریقہ ہم تک آجے صحیح اور متواتر طریقے سے، اس کا انکار بھی کفر، اس کا انکار بھی کفر، نظر اندازی بھی حرام ہے۔ اس لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا مطلب اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کی پاسداری۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، میری طرف دیکھو، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم۔ توجہ کرنا، یہ نعمت کون سی اللہ بیان کر رہا ہے؟ نعمت کون سی ہے؟ اس نعمت کے اگلے جملے سنیے گا، آپ کو نعمت سمجھ آئے گی۔ اور جو بات میں نے ابتدا میں کی، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت کا ملنا ہے، وہ بات ثابت ہوگی اللہ کے قرآن سے۔ سنیے گا، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، او سمجھال
کے غیور مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمتوں کو تو یاد کرو، میرے احسانات کو تو یاد کرو۔ آج اگر مسلمان کے لیے درد رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے؟ مسلمان کے لیے فکر رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے؟ مسلمان دوسرے ملک کے مسلمان پہ ظلم برداشت نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ آج مسلمان کشمیر کے مسلمان کے لیے تڑپتا ہے تو کیوں تڑپتا ہے؟ برما کے مسلمان کے لیے افسردہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ او میاں فلسطین کے مسلمان کے لیے پاکستان میں بے قراری ہے، کیوں بے قراری ہے؟ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر یہاں بیٹھ کے ہے، کیوں ہے؟ دل دکھتا ہے، کیوں دکھتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، سبحان اللہ کے تان نکلے کہ ترجمہ ہے کہ نہیں؟ نہ ہوندہ تے نہ سی سکھنے کیویں نکلے اللہ تو پاک ہے، اللہ دی پاکیزگی کیویں نکلے؟ اسی تے فری ہے کہ کسی دی تعریف نہیں کرتے جنی دیر تک کوئی 500,000 لبے نا۔ اللہ دی پاکیزگی بیان کرنا کوئی اتنا سوکھا تے نہیں نا، ہے کہ نہیں؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، میں نے تم پر جو نعمتیں کی ہیں ذرا یاد تو کر، وہ ویلا بھی یاد کر۔ کون سا ویلا؟ اذ کنتم اعداء، جدو تساں ایک دوے دے دشمن ہوندے اسے، جب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم، ایک شہر میں رہ کر ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے تم۔ وہ سمجھ آئی؟ پیچھا جاؤ 1450 سال پیچھا، 1500 سال پیچھا، تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن، تم شرابی، تم زانی، تم لٹیرے، تم دھوکے باز، تم فراڈیے، تم ملاوٹیں کرنے والے، تم زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے، تم شرابوں کی بٹھیاں لگانے والے، تم سٹے باز، تم جوئے باز، تم قرے کا نکال کر لوگوں سے پیسے بٹورنے والے، کیا کچھ اور کون سا جرم ہے جو تم میں نہیں تھا؟ سمجھا؟ اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم دغاباز تھے، تم دھوکے باز تھے، تم ملاوٹیں کرنے والے، ماپ تول میں کمیاں کرنے والے، تم بچیوں سے نفرتیں کرنے والے، تم زنا کرنے والے، تم دھوکے دینے والے، کون سا گناہ ہے جو تم میں نہیں تھا؟ ایسے ظلمت کے اندھیروں میں سویرے کا سورج بنایا میں نے محمد رسول اللہ بھی۔ ظلمت کے ان اندھیروں میں انکا شمس والملوک کواکب، انکا شمس والملوک کواکب۔ اما عائشہ کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ لنا شمس
وللآفاق شمسن، ایک سورج تو ہاڈا ہے لوگو جیڑا آفاق دیاں بلدیاں تے چمکدا تے دمکدا ہے، اے جدو نکل دے تے تساں خوش ہوندے، جدو عروج تے آندا ہے تے تساں اے دے کولوں نسدے ہو۔ غروب ہووے امیداں ٹوٹ جاندیاں نے، دکاناں بند، کارخانے بند، کمائیاں بند، ڈیلاں بند، سارا کچھ۔ لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء، ایک میرا سورج عائشہ دا، رب ذوالجلال دی قسم لکھاں کروڑاں سورج ہون تہاڈے، میرے سورج دے قدماں دی مٹی دا مقابلہ بھی۔ اما کہندیاں نے میں کوئی ایویں گل نہیں کیتی۔ وشمس الناس تطلع بعد فجر، تو ہاڈا سورج تے فجر کولوں بعد طلوع ہوندا ہے، روز طلوع ہوندا ہے، روز غروب ہوندا ہے، روز طلوع تے روز غروب۔ او میاں بدلی چڑھے تے سورج غائب، دھند آوے تے سورج غائب، بارش ہووے تے سورج غائب۔ وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، میرا سورج او طلوع تا ہویا ساری کائنات مک جائے گی، پر میرے سورج تے غروب کوئی نہیں۔ اینو ادھی راتی ویکھو تا طلوع ہے، اینو دن ویکھو تا طلوع ہے، ہر چیز آ جائے پر میرے سورج دیاں پروانہ تے فرق کوئی نہیں، اے دی چمک تے فرق کوئی نہیں، اے دی دھمک تے فرق کوئی نہیں۔ ہر شے ہدایت دی روشنی بن کے بکھر دیے پئی۔ میرا محمد ہسے تا نور ہے، میرا محمد ٹورے تا نور ہے، میرا محمد بولے تا نور ہے، میرا محمد پھڑے تا نور ہے، میرا محمد چھڈے تا نور ہے، میرا محمد کھاوے تا نور ہے، میرا محمد پہنے تا نور ہے، میرا محمد سوے تا نور ہے، میرا محمد اٹھے تا نور ہے۔ ایک ایک ادا میرے محمد کریم دی روشنی روشنی، لاٹا ہی لاٹا۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک شاعر کی پیا کہندا ہے، اراک اللہ مدحن فی النبی مکسرا و ان بالغ المثنی علیہ و اکثرا، اذا اللہ ادنا بالذی ہوا اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفی بوصفہ علیہ وسلم فما لا تعالی تغنم۔ اللہ اللہ اراک اللمت فی النبی مکسرا و ان بالغ المثنی علیہ و اکثرا، اذا اللہ ادنا بالذی ہوا اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ میں بڑیاں بڑیاں دیاں تعریفاں کیتیاں، ساری کائنات بھی تعریفاں کر دیے پئی، میں اپنے دیوان دے اندر محمد الرسول اللہ دی تعریف کوئی نہیں لکھی۔ کیوں نہیں لکھی؟ میرا ایمان ہے ارا کل مدحن فی النبی مکسرا و ان بالغ المثنی علیہ واکثرا۔ ساری کائنات ذرہ ذرہ مخلوق تعریفاں محمد الرسول اللہ دیا کر دی اللہ دے دربار
دربار آ جائے، ساری کائنات دیاں تعریفاں ایک طرف، نوریاں دیاں تعریفاں، ناریاں دیاں تعریفاں، شجری دیاں تعریفاں، فجری دیاں تعریفاں، انساناں دیاں تعریفاں، حیواناں دیاں تعریفاں، چرند پرند درند دیاں تعریفاں، ہواواں دیاں تعریفاں، زدیاں دیاں تعریفاں، پہاڑاں دیاں تعریفاں، اور پتیاں تے درختیاں دیاں تعریفاں، ساری کائنات دیاں تعریفاں ایک پاسے اللہ کے وے تساں سارے تعریفاں کیتیاں ٹھیک ہے، لیکن جو حق سی میرے محمد دی تعریف دا تساں کر نہیں سکتے، جڑا حق سی او ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے دیکھو تے تئی تساں تھے کی دشمن ایک دوسرے دے، تساں ہو کی زانی تے شرابی، ملاوٹی تا دھوکے باز، جھوٹے تا کوڑے، ہر قسم دا عیب تے ویل تہاڈے اندر موجود اج بھی ہے کہ نہیں؟ بولو، چلو اچھی نہ بولو، نکا نکا ہولی ہولی پہ آکو، ہے نا؟ ہاں، ظلم بھی، دھوکھا بھی، فراڈ بھی، ملاوٹ بھی، ہر شے، او قسماں چاہ کے سودا بھی ویچنا ہے۔ مینوں تے اللہ دی قسم پیسے ہی نہیں پورے ہوندے، پیسے ہی نہیں پورے۔ انا للہ، اور لاکھ روپے دی چیز لئی تے ذہن بنائے اسی 2 لاکھ کمانا ہے، تے لاکھ کمایا، لاکھ نہیں کما سکیا، لاکھ تے کمایا کہ نہیں؟ تے پھر کوئی پوچھے تے آ کے لاکھ دا گھاٹا پہ ذہن جو 2 لاکھ کمانا سی تے دوجے لاکھ نو ہاتھ نہیں پیا تے کی آکھیا لاکھ دا گھاٹا۔ اللہ کہتا ہے گھاٹا تیرے اندر دا ہے، ذہن دا گھاٹا ہے، گھاٹا اندر دی خواہشات حوث دا گھاٹا ہے، وہ کیویں پورے ہونوں گھاٹے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسیتی کوئی پوچھ لے فلانی شے کنے دی ہے، آ کے باہر نکل کے، باہر نکل کے، مسیتی باہر نکل کے، باہر اللہ کوئی نہیں۔ اگو تعویلاں اپنے کولو بنائیاں نے، مسیتی نہیں گل کری دی کاروبار دی، مسیتے نہیں چولاں دا ریٹ پوچھی دا، دالاں دا پوچھی دا، آٹے دا پوچھی دا، کپڑے دا پوچھی دا، باہر نکل۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے سلام پھیر کے کچھ دعائیہ کلمات پڑھ کے، اجتماعی نہیں انفرادی، تے پھر اللہ دے نبی اپنے صحابہ کو پوچھ دے ہوندے جناب بھی سنا کے انج دے کاروبار کی پیا ہوندے، انہاں تے نہیں آکھیا یا رسول اللہ باہر نکل۔ وہ سچے جو سن مانتے سچے سن، تجارتی اصول طے ہوندے سن تے مسیتی بہ کے، معاشرتی اصول طے ہوندے سن تے مسیتی بہ کے، سمجھائی کہ نہیں؟ یہ جڑیاں فضول گلاں مسجد وچ نہیں کرنیاں، وہ اے نہیں، وہ فضول بکواسات اور چیزاں نے۔ جے کو پوچھی پیا تے انہوں آکھیا نہیں باہر جا، جتیاں پا کے مسیتوں نکل کے منہ تے ہاتھ پھیر کے اس تو بعد دساں گے پھر ہوں دس پہ۔ انہوں نے کہا چول خالص جے، خالص نا پہ اللہ دا طویلہ ویکھو نا تسی، خالص نا کی دا ہے، تینوں کسے پوچھیا خالص نا کی دا ہے؟ سارے انہوں پتہ خالص نا اللہ دا۔ چودھری صاحب دکاندار فلانے صاحب میں تے پوچھیا کہ چیز خالص ہے کہ نہیں؟ اور نکا دانا دنکا دی ملاوٹ، دودھ والے نو پوچھو تو کہے گا نہیں ہنگالا پائی دا، بس اے نکا جا دمچڑی پھیر گئے ہنگالا، وہ ہنگالا 3-4 کلو دا ہوندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانا کتے وے سب نے جنت الفردوس، تھلے جنت بھی کوئی نہیں پسند۔ اللہ فرماندے نے ویکھ تے صحیح میرا بندہ اذ کنتم اعداء، تساں کی سو
دشمن سو ایک دوجے دے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے میں آکھو بے شک اے میں کرما والا، میں رحمتاں والا، میں جس نفرت کڈ کے تے ایک دوسرے واسطے محبت پیدا کیتی، آج پاکستان چ بیٹھا مسلمان او فلسطین دے مظلوم مسلماناں واسطے روندا ہے تے اے محبت پیدا کرن والا میں آج تساں کشمیر دے مظلوماں واسطے پریشان ہو تے اے محبت پیدا کرن والا میں آج تیرے دل وچ میرے محمد دی محبت تا موجود ہے، اے محبت بھی پیدا کرن والا میں آج میاں تو کمزور تا ہو گئے ہیں، عملہ دا تھوڑ تا ہو گئے ہیں، تیرے اندر شکوک و شبہات تے آ گئے، مسلمان نو دھوکھا تے دیندا ہے پیا، لیکن کدرے ایمان دی چنگاری بھی موجود ہے۔ اللہ فرماندا ہے اسلام دی نعمت، ایمان دی نعمت میں نہ دیندا تا تو انجے دشمن ہوندا۔ آج اگر تساں ایک دوجے نو بائی کہندے ہو پے تے اے نعمت تا کیدی نعمت اے کیدی نعمت تے او نعمت کی ہے ایمان والی نعمت کی ہے، بولو سارے بولو، او نعمت کیڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نعمت کیڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ساری کائنات ایک پاس میاں میرا مشکل کشائے تک اللہ جدہ ہے جذبے نہ بولنا، میرا مشکل کشائے تک اللہ، حاجت روائے تک اللہ، فریاد رس تک اللہ، لجبال تک اللہ، بدی چھٹی دا مالک تک اللہ، اور میاں میریاں تے تیریاں ضرورتاں پوریاں کرنا لے تک اللہ، میریاں تے تیریاں سننا لے تک اللہ، میریاں تے تیریاں جوڑیاں برنا لے تک اللہ، میریاں تے تیریاں عبادتاں تے ریاضتاں دے لائق تک اللہ۔ اللہ دے سوا نہ دی ذات کوئی شریک، نہ دی صفات کوئی شریک، نہ کمالات کوئی شریک، نہ عادات کوئی شریک، نہ آیات کوئی شریک۔ اللہ دے سوا نہ کوئی پردیاں دے پچھوں ویکھن والا تے نہ جانن والا۔ اے سارے دے سارے جڑے اج دے فقیر بن کے، اج دے سائیں بن کے، اج دے ملنگ بن کے او تیرے تے میرے دین نو ڈاکے مارن دی کوشش کردے نے پے، آندے نے آ جاؤ تے کچھ لے جاؤ، حالانکہ او جڑے آ کر کے بلاندے نے پے اے میرے تے تیرے ایمان تے بھی دشمن، مال دے بھی دشمن، ہر شے دے دشمن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا قانون تے اعلان ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سمجھو؟ اگر کوئی ہے زمین و آسمان دے غائب جانن اللہ تا کون ہے؟ کوئی نہیں جاندا، کوئی نہیں جاندا۔ جڑا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ میں تینوں دساں تیرا مستقبل کی ہے، میں تینوں دساں کہ تیرے نال کی ہونا والا ہے، میں تینوں دساں تیری زندگی وچ خوشیاں کتنیاں، یاد رکھیو او لانتی تا بغیرت تا ضرور ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ بخاری شریف، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او میرے صحابہ میری اونٹنی گواچ گئی ہے، لبو کسے نو لب جائے۔ صحابی دوڑے، کوئی کیڑے پاسے دوڑیا، کوئی کیڑے پاسے دوڑیا، جنگل دا موقع ہے،
اللہ دے نبی سفر دے دوران ایک جگہ سٹے کیتا، اونٹنی نکل گئی، کوئی نہیں پہ لبدی، صحابہ دوڑے سجے کھبے اگے پیچھے، اونٹنی کوئی نہیں ملی، حق ہار کے واپس آ گئے، آ کے آکھن لگے یا رسول اللہ کوئی نہیں لبی۔ اتنی دیر اللہ دے پاک پیغمبر دے متھے اتے اور ریشمی قطرے نمودار ہون لگ پائے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ وہی آ رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے جو چہرہ چکے ہے تے صحابی کہندا ہے خدا دی قسم ہے انج لگا ہے جویں بدلیاں وچوں چن نکل آیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او میرے صحابی فلاں جگہ اتے ککر نال دی مہار لٹکی ہوئی جے، فلاں جگہ تے اونٹنی لائے آؤ، جا کے تے مہار تو لا کے لائے آندی تے آکھن لگے یا رسول اللہ پہلا کیوں نہیں دسیا؟ آکھے پہلے پتا ہووے ہاں تے دساں، جتنی دیر تک دسن والے نہیں دسیا اتنی دیر تک میں محمد نو بھی پتا نہیں لگا۔ لیکن صوفی یہ گلاں دسدا نہیں، دسدا بھی نہیں، چوری بھی کردا ہے۔ ایک چور دکان دا، ایک چور مکان دا، ایک چور جیب دا تے ایک چور قرآن دا ہے کہ اب بولو تو سے، ایک چور قرآن دا، ایک چور محمد دی شان دی زبان دا۔ سب تو خطرناک چور کیڑا ہے؟ دکان والا، مکان والا، جیباں والا، کارخانے والا، یا او سب تو وڈا چور ہے جڑا اللہ تے او دے رسول دا چور ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے نہ چوراں تے میری لعنت ہے، اے نہ حق چھپا چھڑیا تے چھپایا بھی نے تے دعویٰ بھی کیتا نے فرقہ واریت دا۔ اور مسلمانوں خدا دی قسم ہے اللہ دا قرآن تے محمد الرسول اللہ دا فرمان کدی بھی فرقہ واریت پیدا نہیں کردا۔ اے جدوں بھی کوئی فرقے دی گل کرے تے سمجھ لو اے مولوی صاحب ڈنڈی ماردا ہے پیا، گنڈی رکھدا ہے پیا وچکار، وگرنہ قرآن تے پیا کہندا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، ولا تفرقوا، فرقیاں نو نہ بناؤ۔ تے اللہ دی رسی کی ہے؟ اللہ دا قرآن ہے تے محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تے نظر نہیں۔ ایک دیارے حضرت سعد نے دعوت نال بلایا محمد پاک، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ، آ جاؤ، میں چاہنا ایک دیار میری خدمتگار رسول اللہ دی لکھی جائے، میرے گھر وچ اللہ دیاں رحمتاں آ جان۔ یا رسول اللہ میرا دل ہے تساں آؤ تے گلیاں مہک جان۔ حضرت طلحہ کہندے نے اللہ دی قسم لوگو مینوں ضرورت ہووے تے لبنا پہ جائے محمد رسول اللہ نو تے میں راواں دیاں خوشبوواں وینا۔ اللہ دی قسم جیڑی رات رسول اللہ گزر جان ساری راہ مہک جاندی ہے، میں اللہ دے پیغمبر نو خوشبو نال پہچان لینا۔ اللہ دے نبی آ گئے، بخاری شریف۔ صوفی کیویں سناوے، سناوے تے کیویں کھاوے، سناوے تے کیویں کھاوے، سناندا نہیں تائیں تے کھاندا ہے، جے سناوے تے کر کے کھاوے تے کر کے کھاونی بڑی اوکھی ہے، دا بڑا چکنا بڑا اوکھا ہے۔ صوفی ہری مسلے تے بہ کے کھان ایو سوکھا لگدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر چلے گئے، ابو بکر صدیق نو نال لے گئے، حضرت عمر نو نال لے گئے، جا کے آکھن لگے بوا کھڑکا کے جڑے ویلے آئے نے گلی وچ حضرت سار باہر پیا نکلدا ہے، ویکھ لیا رسول اللہ نو۔
اج تے کوئی وکھری چمکار پیچھا مڑ کے دروازہ بند کر کے تے دروازے دے نال بہ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر آئے دستک دیتی تے آکھن لگے السلام علیکم یا اہل صاد. او صاد والے او اللہ دا سلام ہوئے نے. اندر بوئے دے بہ کے کہندے نے وعلیکم السلام. ہولی اللہ دے نبی دوسری باری آواز دیتی السلام علیکم. اندروں ہولی جے کہندے نے وعلیکم السلام. ہولی تیسری باری آواز دیتی السلام علیکم. حضرت سعد پھر ہولے جے آکھیا اللہ دے پیغمبر آکھیا او ابو بکر او عمر لگدا ہے سعد گھر کوئی نہیں. سن دے پے کوئی سعد گھر دنیا دا کوئی مولوی اس روایت نو نہ ضعیف کہہ سکتا ہے نہ موضوع کہہ سکتا ہے. ہر مسلک دا بندے نو پتہ ہے صحیح تا متواتر روایت بخاری دی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کیا چلو یار اللہ دا شکر ادا کریے. ٹکر نہیں تا شکر تا موجود. آؤ چلیے حضرت سعد اتے باری ہو گیا اساں آئے ہاں پر موجود. رسول اللہ واپس مڑے پچھو چھال مار کے تے اگے آ گیا. آکے آکھن لگا اتیتانا فدیناک. تسی سبحان اللہ کی تو آکھیں تسی تے آپ دکانہ دے پھنڈے بچارے ہوتے ہو. اتیتانا فدیناک اتیتانا فدیناک اتیتانا فدیناک اتیتانا فدیناک. نال روندہ پیا نال کہندہ ہے میرے ماں باپ بھی قربان میری جان بھی قربان میرا مال بھی قربان میرا اہل و عیال بھی قربان. اور سونیا نصیباں دے قدماں والیا کدھر موڑ چلنا ہے. اللہ دے پیغمبر آکھیا سعد میں 3 دفعہ سلام کیتی ہے تو جواب کیوں نہیں دیتا. آکھے یا رسول اللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میں جواب دیتا ہے. آکھے جے جواب دین دو تے میں سندا. آکھے یا رسول اللہ میں سنواندا تے تساں سن دے. پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے؟ کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے؟ تساں پڑھایا تے اساں پڑھ گئے. ساڈا عقیدہ بنایا تا تساں بنایا. اے نظریہ بنایا تا تساں بنایا. اے سارا کچھ کیتا تا تساں کیتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ساری کائنات دیاں اکھی رل جان اللہ نو کوئی نہیں ویکھ سکدا تے سارے لوک جان اللہ دی اکھ کولوں کوئی لوک. یا رسول اللہ میں دروازے دے پیچھے بہ کے ہولیاں تاں بولیاں کہ اللہ دے نبی اور زیادہ میرے واسطے سلامتی دی دعا کر. اللہ کو اللہ سنو اے لوگو سنو. اے نظریہ دیتا ہے تے اللہ دے قرآن دیتا ہے. تے جیڑے اس نظریے دا کرن انکار جیڑا قرآن تے محمد دی شان نے دیتا ہے فرقہ وریت او پہ کر دینے یا اسی پہ کرنے؟ بولو. اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو. اللہ دی رسی کی بولو اللہ دا قرآن. اللہ دی رسی قرآن ہے. اللہ دی رسی محمد رسول اللہ دا فرمان ہے. اللہ فرماندا ہے سنو کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. تسی تا جہنم دے کنارے تے پہنچ گئے ہو, تانوں جہنم دے کنارے کولوں اٹھا کے انسانیت واسطے ہدایت دا ذریعہ بنایا. تے کس بنایا؟ میں اللہ بنایا. اس واسطے او کائنات لوگو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. پورے 1 بجے تو لے کے تے ہون اس ٹائم تک یہ جتنی گفتگو سی یہ ساری تمہید سی. یہ ساری کی سی؟ تمہید. تے تقریر شروع ہونی سی وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اے تمہید ساری کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ دی رسی ہے کیڑی جنوں پھڑنا ہے؟ تفرقہ ہے کہ ایک بندہ سنت کے خلاف بدعت کرے, دوسرا بدعت نو روکے تے او تے محسن ہے, لیکن اونوں کیا جاندا ہے فرقہ پرست, شدت پرست, مسلک پرست. وائرس الٹا پہ گیا دماغاں میں. شیطان نے ایسا ورگلا کے تیر ماریا پتہ ہی نہ چلیا کہ جان بحق ہون والا میرا سی کہ تیرا سی. مسلمان ایک کے پوری دنیا دے اندر جتنی دیر تک او اللہ دے قرآن تے محمد الرسول اللہ دے فرمان تے ایک کے. جیڑا بندہ قرآن دے احکامات بدل گیا, جیڑا بندہ نبی دی سنت دے مقابلے وچ کسی اور چیز نو ترجیح دیون لگ گیا, او دا اسلام تے امت مسلمہ دے نال کوئی تعلق نہیں. او ساتھی ایمان والے دا نہیں ہو سکتا. اے جتنیاں میں گلاں کیتیاں نے نا اجڑیاں کرنا پیا, انشاءاللہ اے دے حوالے صرف اللہ دے قرآن چو دھیان رکھیں. ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں, ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں, ہمارے دلائل مضبوط ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. بولو بے شک ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے. پچھلے جمعے تو ہمیں یاد ہوئے گا میں شب برات دے اتنے کو روشنی پائی. میرے کو ایک بزرگ آئے اتنے ہی بیٹھے نے, مینوں آکھن لگے میں باہر جڑے ویلے نکلیا نا تے 2 بندے گلاں پہ کرن تے وہ آکھن اے کوئی نویں گل شاہراں کر چھڑیے, ساڈا تے دل نہیں منتا کیونکہ وجدنا علیہ آباءنا, پیو دادیوں تے ٹنڈا چکدے ہی آئے ہاں سی. او ٹنڈا کو اج دیاں چکنے ہاں پہ, ٹنڈا اساں چکیاں, ساڈے بابے ہراں چکیاں, ساڈے دادے ہراں چکیاں. تے اے گل کوئی سمجھ چ نہیں آئی. پڑھتے قرآن سن, دلیلاں قرآن تو دیندے سن, پر اساں بھی تے صوفیاں کولوں سنے ہیں نا. میں انہاں نوں آکھیا تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں. جیڑے اللہ دے رسول دی زبانی واز سنتے سن انہاں وچوں بھی تے کچھ ہے سن نا جڑے پراں جا کے تے آندے سن جھوٹا ہے محمد, جڑے آندے سن کہ جھوٹا ہے, جادوگر اپنے کولوں بنائیاں سو گلاں, وہ بھی تے ہے سن کہ نہیں سن. ہاں ہمارا ضمیر مطمئن ہے,
اور قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں، سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرا موقف جو میں نے آپ تک بیان کیا ہو اس میں نے ڈنڈی ماری ہو، میرا حوالہ کمزور ہو، میرے دلائل کمزور ہوں، میں نے آپ کے ایمان سے کھیلا ہو، میں سر پہ قرآن رکھ کے کہتا ہوں اللہ قرآن چھوڑنے سے پہلے مجھے اندھا کر دے۔ اگر میں اندھا نہیں ہوتا تو یاد رکھو ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا منشور قرآن و سنت کی اشاعت ہے، ہمارا مقصد قرآن و سنت کی اشاعت ہے۔ اشاعت التوحید و سنت، مطلب اس کا یہ ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا، اور خدا کی قسم بغیر کسی مسلک پرستی کے، بغیر کسی فرقہ وریت کے، بغیر کسی کو ٹارچر کیے، بغیر کسی پہ نکتہ چینی کیے، بغیر کسی پہ انگلی اٹھائے، جو موقف اللہ کے قرآن کا ہے وہ موقف آپ تک پہنچانا اس منبر کی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم نے کوتاہی نہیں کی الحمدللہ۔ اس میں کوئی دھوکہ بازی، کوئی دغا بازی نہیں کی۔ اگر آپ نیچے بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں تو اندازہ کریں میں منبر پہ بیٹھ کے کتنا محتاط رہتا ہوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوں میں نہ پڑو۔ یاد رکھو وہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہے۔ جہاں قرآن کی بات آ جائے، محمد کی شان کی بات آ جائے، وہاں میں بھی قربان، میرا خاندان بھی قربان۔ پھر اللہ کی طرف سے عزت ہے، پھر اللہ کی طرف سے رزق ہے، پھر اللہ کی طرف سے نصرت ہے، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں۔ لیکن اگر قرآن کے احکامات کو، نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے پڑھ کر میں نظر انداز کر دوں تو یاد رکھو میرا عمل کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، میرے گلے کا توق تو بن سکتا ہے، میرے لیے نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے؟ بولتا کیوں نہیں بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ جتنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے لے کر گفتگو ہوئی، یہ ساری تمہید تھی اگلی بات سمجھانے کے لیے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ لہٰذا اسی موضوع پر جو آگے چلے گا تمہید کے بعد، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پورے 1 بجے بیان شروع ہوگا۔ کوشش کیا کرے ٹائم پہ آئیں اور یہ اللہ کا قرآن سنیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ عمل کی تو